اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ انسانی نامور خواتین کے کارناموں سے پر ہے، جنہوں نے بزم ہستی کی فلاح و بہبود کے لیے لازوال کارنامے سر انجام دیے۔ ان میں سے بعض سلطنتوں کی حکمران تھیں، بعض نے میدان جنگ میں سپہ سالاری کے جوہر دکھائے، بعض نے اپنے اصلاحی کارناموں سے زمانوں کو متاثر کیا اور بعض کے کردار نے لازوال نقوص ثبت کیے۔ لیکن یہاں جس کا ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، جس نے رہتی دنیا تک کے لیے وہ شہرت اور مقبولیت حاصل کی جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، یہ ہستی مخدومہ کائنات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ اس وقت ایمان لائیں جب سارا زمانہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھارس تھیں، تسلی و راحت کا پیغام تھیں۔ آپ مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں، مگر شادی ہوتے ہی سب کچھ اسلام اور بانی اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی آپ کے اثار اور قربانی کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ اسلام کی ابتدائی ترقی میں آپ کی دولت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنا مکان، جائیداد، زمینیں اور اپنے سارے غلام اپنے خاوند کی تحویل میں دے دیے اور امارت سے غربت پر آ گئیں۔ آپ سمجھتی تھیں کہ آپ نے تمام دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر کے دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں خرید لی ہیں، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ آپ کو تمام امہات المومنین سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی نصیب ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصائب و آلام میں گرے ہوئے ہوتے اور پریشانیوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تھکے ماندے گھر تشریف لاتے تو آپ ان کا حوصلہ بڑھاتیں اور بہت جلد کامیابی کی نوید سناتیں۔ آپ سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اولاد عطا ہوئی۔ آپ نے قریش کے ایک بہت بڑے رئیس قبیلت کے گھر جنم لیا۔ صحرائے عرب میں پلنے والی یہ دوشیزہ جلد ہی جوانی تک پہنچ گئی۔ جس وقت آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کی شادی ابو حالہ سے کر دی گئی۔ ابو حالہ بھی ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جس قدر بھی ازدواجی عرصہ گزرا خوب گزرا۔ ابو حالہ سے ان کے 2 لڑکے حالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حالہ تو بچپن میں مر گیا تھا، لیکن دوسری روایت کے مطابق یہ دونوں لڑکے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت پر مسلمان ہوئے اور حضرت ہند جنگ جمل میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ابو حالہ کے بعد ان کی دوسری شادی عتیق سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند رکھا گیا۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند تھی۔ ہند نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی اور نبوت کے پہلے سال ہی وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ عتیق آپ کے پہلے شوہر اور ابو حالہ سے بھی زیادہ مالدار تھے، اسی بنا پر یہ مدت بھی آسودگی میں گزری۔ اسی اثناء میں عرب کی مشہور 4 سالہ جنگ شروع ہوئی جسے جنگ فجار کہتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ اس جنگ کے 2 فریق بنو حوازن اور بنو قریش کے بے شمار آدمی مارے گئے۔ اسی جنگ میں حضرت خدیجہ کے شوہر عتیق اور آپ کے والد خویلد بھی مارے گئے۔
اس بار وہ نہ صرف بیوہ ہوئیں بلکہ اپنے باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئیں۔ ان کی اموات سے آپ کو بہت صدمہ ہوا، آپ نے کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خدیجہ کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، ایک تو والد ہی کافی ترکہ چھوڑ کر مرے تھے اور دوسرے دونوں خاندانوں کی جائیداد بھی خاوندوں کی جائیداد بھی ملی تھی، لہٰذا ان کے بعد بھی انہیں کسی معاشی تنگی سے دوچار نہ ہونا پڑا، چونکہ والد نے اپنی زندگی کے آخر میں ہی اپنا کاروبار حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا تھا، لہٰذا ان کو کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ اب جب کہ جائیداد وسیع ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی پوری توجہ تجارت کے فروغ میں صرف کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شروع سے ہی ذہین اور عقل مند تھیں، اسی ذہانت سے کام لیا اور کاروبار کو اتنی ترقی دی کہ آمدنی کہیں سے کہیں جا پہنچی۔ کام کرنے کے لیے بہت سے ملازم رکھے گئے اور شام یمن جو اس وقت کی مشہور ترین منڈیاں تھیں، آپ کی تجارت کا مرکز بن گئیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ دولت مند تھیں بلکہ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، آپ کو حسن بھی خدا داد ملا ہوا تھا، پھر ابھی عمر بھی شادی کے قابل تھی، لہٰذا بہت سے عمرا کے پیغام شادی کے لیے آنے لگے، مگر ان کا دل کچھ اس قدر اچاٹ ہو گیا تھا کہ شادی کے لیے تیار نہ ہوئیں اور تمام پیغام ٹھکرا دیے۔ اپنے پاکیزہ عادات و خصائل کی بنا پر آپ شروع سے ہی طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ آپ کو عرب کی فرسودہ رسوم سے نفرت تھی، دولت مندی کے باوجود بھی مذہب کا تصور دل کی خلوتوں میں جاں گزین تھا۔ آپ اپنا بہت سا وقت خانہ کعبہ میں جا کر صرف کیا کرتی تھیں۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتظام معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس زمانے میں تجارت کو ہی فروغ حاصل تھا۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تجارتی سفر کر کے تجربہ حاصل کر چکے تھے، لہٰذا تجارت کرنے کی ہی ٹھانی، مگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ کہاں تھا کہ اس سلسلے کا آغاز کر سکتے، اسی لیے آپ دوسروں کا مال لے کر بغرض تجارت دوسرے ممالک میں جاتے اور خرید و فروخت کرتے۔ آپ کی زندگی شروع سے ہی اہل عرب کی غلط کاریوں سے الگ بسر ہو رہی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، راست بازی، تجربہ کاری اور خوش معاملگی کی سارے ملک میں شہرت ہو گئی۔ ہر سرمایہ دار یہی خواہش کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال لے کر تجارت کریں تاکہ مال جلد بک سکے اور تجارت کو فروغ حاصل ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کاروبار سنبھالنے کے لیے ایک ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی۔ وہ ایسے ہی دیانتدار اور راست معاملہ کارکنوں کی جستجو میں رہتی تھیں جو ان سے دھوکہ نہ کریں، لہٰذا جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، امانت داری کی شہرت سنی تو آپ سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اپنے بھتیجے کو آپ کے پاس درخواست دے کر بھیجا کہ میرا مال لے کر تجارت کے لیے شام جائیں، میں آپ کی مدد کے لیے اپنا غلام میسرہ آپ کے ہمراہ کر دوں گی، جو رقم میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنی رقم آپ کو دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے دریافت کیا، انہوں نے اس پیغام کو بھتیجے کی کامیابی کی ضمانت سمجھا اور اجازت دے دی، تو آپ نے اس پیغام کو منظور فرما لیا اور حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے بصرہ روانہ ہو گئے۔ یہ تجارتی سفر جو تھا ایک تاریخی حیثیت کا حامل اور خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ اور آپ کا بھتیجا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہیں تاکید کر دی گئی تھی کہ آپ کے کسی بھی معاملے میں دخل نہ دیں اور کسی بھی حکم سے سرتابی نہ کریں، انہیں جو بھی منفرد خصوصیت نظر آئیں وہ آ کر کہہ سنائیں۔ اس سفر میں میسرہ نے آپ کی زندگی کا بے غور مطالعہ کیا۔ جب یہ قافلہ راستے میں ایک بار قیام کے لیے ٹھہرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راہب کی کٹیا کے قریب ہی اگے ہوئے درخت کے نیچے آرام فرمایا، اور وہ جو راہب تھا فوراً کٹیا سے برآمد ہوا اور دیکھتے ہی پکار اٹھا کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر کتاب نکال لایا اور کبھی آپ کا رخ اقدس دیکھتا اور کبھی کتاب کو۔ قافلے والوں کو اندیشہ ہوا،
سب اسی جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ راہب ڈر کر کٹیا کے اندر چلا گیا اور چھت پر چڑھ کر چلایا، یہ یقیناً اللہ کا آخری رسول ہوگا، اسے تمام ملکوں پر غلبہ ہوگا اور اسے یہودیوں کے شر سے بچانا ہوگا۔ اس سے قبل شام تک جانے کا ارادہ تھا، لیکن پھر یہ ارادہ ملتوی کر دیا گیا اور بصرہ میں ہی سامان فروخت کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش خلقی اور خوش معاملگی کی بدولت مال نہ صرف جلد فروخت ہو گیا بلکہ دگنا نفع ہوا۔ مال فروخت کر کے یہ واپس مکہ ہوئے۔ قافلے کی واپسی کی خبر سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھ گئیں۔ سامنے سے ایک شتر سوار آتا ہوا دکھائی دیا جس کے سر پر ابر کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے قریب آ کر قافلے کی سلامتی کی خبر سنائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوش ہو کر وہ اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ کو نظر کر دیا۔ قافلے کے مکہ پہنچ جانے پر آپ نے اپنے غلام میسرہ سے سارا احوال پوچھا تو میسرہ نے آپ کے خلق کی بے حد تعریف کی اور کہا، اس نوجوان کی جو عادات ہیں وہ اپنے تمام ہم مسلوں سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ دوسروں کے برعکس یہ تنہائی اور علیحدگی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ کو 10,000 درہم دے کر آزاد کر دیا، جو ایک قلبی تعلق ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استوار ہو گیا تھا، اس میں مزید پختگی آ گئی اور دل میں آپ کی عزت و عظمت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شادی کا خیال پیدا ہوا۔ اسی دوران میں آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ حضرت خدیجہ اس خواب کی تعبیر کے لیے بحیرہ راہب سے دریافت کی، جس نے بتایا کہ اے نیک خاتون، آپ پیغمبر آخر الزماں کی بیوی بنیں گی، جس کے دین کی روشنی سے ساری دنیا منور ہو جائے گی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ لینا چاہا، چنانچہ آپ کا مدعا جان کر آپ کی لونڈی نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کسی نیک عورت سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری جو غربت ہے وہ روکتی ہے۔ نفیسہ نے پوچھا کہ اگر کوئی نیک چلن عورت آپ سے شادی کی خواہش مند ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے جو مجھ غریب سے شادی کرے گی؟ اس پر نفیسہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بتا دیا تو آپ راضی ہو گئے اور اپنا معاملہ اپنے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی رضامندی کی اطلاع پاتے ہی اپنے چچا عمرو بن اسد اور چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو ابو طالب کے پاس بھیجا۔ ابو طالب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اس بات کو بھتیجے کی خوش قسمتی پر محمول کیا اور راضی ہو گئے۔ تاریخ معین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، امیر حمزہ اور اپنے دوست ابو بکر کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے عمرو بن اسد وکیل نکاح مقرر ہوئے اور ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور 500 درہم مہر مقرر ہوا اور یہ سنت جو تھی بے حسن خوبی انجام پذیر ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 15 سال بڑی تھیں، عمر 40 سال تھی، مگر آپ قوا کے درست ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم سن نظر آتی تھیں۔ یہ شادی بہت مبارک ثابت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے ہی بہت مالدار تھیں، اس لیے نکاح کے بعد سارا اثاثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیا اور آپ نے بھی اس پیشکش کو بڑی خوشی سے قبول فرمایا اور اس کو غریب مسکین لوگوں، مسافروں، یتیموں، مظلوموں اور غلاموں کی امداد پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دلی اور احسان شناسی کا جذبہ جو تھا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جنہوں نے بچپن میں اور نوجوانی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک رکھا۔ ابو طالب
آپ کے جو چچا تھے آپ کی پرورش کی تھی، لیکن وہ کثیر العیال تھے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شروع سے ہی تنہائی پسند واقع ہوئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال چند مخصوص دنوں میں شہر سے دور پہاڑوں کے درمیان اللہ کی یاد میں گزارا کرتے تھے۔ بعض اوقات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کو کھانا دینے جاتی تھیں۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا، اس کام کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ یہ رمضان کی رات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اولین پیغام خدا سے روشناس کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار ایک ایسی ہستی کو دیکھا جو کسی سے مشابہت نہ رکھتی تھی۔ آپ سہم گئے اور گھر آ کر چادر اوڑھ کر سو گئے۔ جب طبیعت کو سکون ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، کسی کا دل نہیں دکھایا اور خدا سے ڈرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے خدا آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا اور آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ وہ ایک عالم تھا، توریت اور انجیل پر اسے مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ ان کتابوں کی باریکیوں اور پچھلی نبوتوں سے بخوبی واقف تھا۔ سارا واقعہ سن کر اس نے کہا، اے خدیجہ، اگر تو مجھے سچا جانتی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ تیرے شوہر کے پاس وہی نامور فرشتہ جبرائیل آیا تھا جو کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آ چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال گزرا کہ شاید ورقہ نے خاندانی قرابت کی وجہ سے تسلی دی ہے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عیسائی راہب عداس کے پاس لے گئیں، جس نے سارا واقعہ سن کر آپ کی پشت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کی طرف سے ایک کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت جو تھی وہ لگی ہوئی تھی، تو اس نے اس کو چوم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ وہی نبی ہیں جس کی بشارت زبور، انجیل اور تورات میں دی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں اور آپ کے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤں۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے لیٹے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لائے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اسی اثناء میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آ گئیں اور آپ کی نظروں کو متلاشی پا کر سبب دریافت کیا تو آپ نے وحی کے الفاظ کہہ سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑیں اور پھر اٹھیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح آپ کو عورتوں میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول خدا کے ساتھ ثابت قدمی اور سچی ہمدردی کا جو نمونہ پیش کیا، اس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا کا اثر ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہی ذات تھی جو اس وقت آڑے آتی تھی اور آپ کی تسلی اور تسکین کا سبب بنتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کو بے حد محبت تھی۔ 25 سال کا عہد زوجیت بڑی اچھی طرح سے گزارا اور ایک بار بھی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ نے ہجرت کے 3 سال قبل رمضان المبارک کے مہینے میں وفات پائی۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے صرف کفن دے کر آپ کو دفن کر دیا گیا اور آپ کی قبر ہجون میں ہے، جس کو اب جنت
معلیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ نے 65 سال کی عمر پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں نبوت سے پہلے ہی عطا فرمائیں۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلائے، اور حضرت قاسم 2 یا 3 برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئیں، پھر حضرت عبداللہ جنہیں طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے پیدا ہوئے، جو 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کے بعد 3 لڑکیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ چند لوگوں کے سوا باقی تمام مسلمان اور یورپین مورخین کا اسی تعداد پر اتفاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کی موجودہ امت کی تمام عورتوں سے بہتر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا کہ دنیا میں سب سے بہتر عورت مریم بنت عمران تھیں، اور اس امت میں سب سے بہتر عورت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کفار کی کوئی بات مجھے ناگوار گزرتی تھی تو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کرتا تھا، اور وہ مجھے اس طرح کا جواب دیا کرتی تھیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور مجھے کو کوئی رنج نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب خاوند یہ محسوس کر رہا ہو کہ بیوی اس کے ہر دکھ کا مداوا ہے اور اس کی بہترین مونس اور ہمدرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اسی سال ابو طالب بھی فوت ہوئے۔ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا